الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ 28 کہ 27؟ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 اکتوبر بروز جمعرات 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں بیان ہوا تھا کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ جو تم نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہوا ہے، کچھ کو حرام قرار دیا ہوا ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے یا اللہ اس حرام پر معاذ اللہ راضی ہے تو پھر اس کی کوئی علمی دلیل لاؤ، کوئی علمی دلیل ہے، مگر ان کے پاس کوئی علمی دلیل تھی ہی نہیں۔ تو اب یہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 151، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ قل، اے میرے محبوب پھر آپ فرما دیں کہ تعالو، آ جاؤ، تعالو۔ اصل میں تو بلندی پر چڑھ کر نا عرب والے نیچے والوں سے کہتے تھے تعالو، اوپر چڑھاؤ بھائی، مگر اب یہ پھر کثرت سے استعمال ہونے لگا تو قریب بلانے والے کو کہا جاتا ہے تعالو، آ جاؤ۔ قل تعالو، آ جاؤ میرے پاس، اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ تمہیں تو نہیں پتا اور تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں رب بتائے، میں رب کا نبی ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز، اب گنتے جائیے گا، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اما عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ شرک تو معاف کرے گا ہی نہیں، بات کھلی واضح آ گئی، اور کفر کی بھی معافی۔ ذرا بولتے جائیے، ٹائم تھوڑا ہے اور باتیں زیادہ ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک گناہ کا دفتر وہ ہے جو کسی نے کسی کا حق مارا ہے، بولیے کسی نے کسی کا، اس کا بھی اللہ ڈائریکٹ معافی نہیں دے گا، یہ معاف کروانا پڑے گا، یا تو اس کو دینا پڑے گا، نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکی ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور تیسرا دسترخوان وہ ہوگا جو اللہ کے حقوق لوگوں نے ضائع کیے ہوں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ چاہے تو اللہ معاف کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ تو یہ جو پہلی بات ہوگی جی۔ اور دوسری چیز، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بولو جی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے، کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز فرض ادا کرنا۔ بولیے وقت پر نماز۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ بولیے والدین کی خدمت کرنا۔ اور اس نے پوچھا جی پھر اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو جہاد والدین کے بعد آ رہا ہے، بولیے جہاد والدین کے بعد آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے اور جہاد کے لیے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مسلم شریف میں ہے۔ آپ نے پوچھا بھی گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگا جی میری ماں، باپ تو میرا ہے نہیں، ماں ہے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں، تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، فَفَجَاهِدْهُمَا، ماں کی خدمت کرو، یہ تیرا جہاد ہے۔ تو دوسرا حکم کون سا آیا جی؟ والدین کے ساتھ، بھائی کچھ تسی بھی بولنا کرو بادشاہ۔ تیسرا حکم جی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، من املاک، غربت کے خوف سے،
بولیے غربت کے اب دو صورتیں ہیں. ایک سورہ بنی اسرائیل میں جا کے بیان ہوئی کہ غربت کا اندیشہ ہے. بولیے غربت کا، جیسے ہماری بے وقوف اور نالائق قسم کی حکومتیں، ان کو اندیشہ ہوتا ہے وہ جی گندم اتنی نہیں ہوگی، نسل اتنی ہو جائے گی، فصل اتنی نہیں ہوگی، نسل بڑھ جائے گی، فصل کم ہوگی، لہذا کنڈوم سسٹم چلا رکھا ہے. ہاں جی، بچے اور وہ اسقاط حمل کے سلسلے قائم ہو گئے ہیں. اب اسقاط حمل شریف عورتیں تو کم کروا رہی ہیں، 2 نمبر زیادہ کروا رہی ہیں، تو اسقاط حمل بھی گناہوں پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ بن چکا ہے. اور پھر اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے غلطی غلطی سے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے یا پھینک وغیرہ دیا جاتا ہے. تو اسلام کی دوری کی پھر یہی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں نا. اچھا، غربت کا اندیشہ ہے. اللہ کہتا ہے اندیشہ نہ کرو، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں. اندیشہ تو کوئی نہیں، مگر فی الحال غربت ہے اور بچہ پیدا ہونے کا بھی وقت آ گیا. تو اللہ کہتا ہے نہ، غربت کا خوف نہ رکھو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے. اگر یہی خوف تم پر ہوتا تو تم بھی دھرتی میں آنے کے قابل ہے. آخر اللہ تمہیں بھی تو دے رہا ہے نا، اور اللہ آنے والوں کو بھی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جس نے زمین کی تہ میں کیڑوں مکوڑوں کی روزی بھی اپنے ذمہ لے رکھی ہے. اچھا، کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں. بولو نا یار. آگے چوتھی، ولا تقربوا الفواحش، اور قریب نہ جاؤ بے حیائی کی باتوں کے. قریب بھی نہ جاؤ، بھائی جاؤ گے تو کرو گے نا، لہذا قریب بھی. کون سی برائی؟ ما ظہر منہا، جو ظاہری برائی ہے. بولیے جو برائی، جیسے فلمیں، ڈرامے وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کو پتہ ہی ہے. وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہے. بولیے جو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. صرف زنا سے نہیں روکا گیا، وداعی زنا، جو زنا کے داعی ہیں ان سے بھی روکا گیا. بات نہ کرو غیر محرم عورت سے. اور غیر محرم عورتیں کون سی تھیں؟ جو ہماری مائیں قرار دی گئی ہیں. ان سے اللہ نے فرمایا کہ تم نرمی سے بات نہ کیا کرو. بولو نرمی سے بات نہ کیا. کہ فطرتاً تخلیقاً عورت کی زبان میں ایک نرمی ہے، ایک کھچاؤ ہے. تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے، امہات المومنین سے، کہ جب کوئی پردے کی اوڑ میں تم سے مسئلہ پوچھے یا بات کرے تو تم ذرا تکلفاً سختی کرو تاکہ اگلے کے دل میں وہم پیدا. اب تو یہاں بنا سوار کے پوچھتی ہیں جی حضرت تو گھر میں نہیں ہے، بیٹھے کھولوں، چائے پلاؤں، کھانا کھلاؤں. جتیاں دی کمی ہے نا جناب. تو ولا یہ آ گیا جی، ظاہری فحاشی بھی قریب نہیں جانا اور باطنی فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا. کتنے باتیں ہو گئی؟ 5ویں سنو. ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو قتل نہ کرو. التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ایک قتل دوسرے قتل پر، ایک کا قتل دوسرے پر حرام ہے. بولیے دوسرے پر الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے. اور وہ 3 صورتیں ہیں. شادی شدہ زنا کرے اس کو قتل کر دیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو سنسار کر دیا جائے. نمبر 2، جو کسی کو ناحق قتل کرے تو بدلے میں اس کو بھی، یار بولو تو صحیح، اس کو بھی قتل کیے. دوسری صورت ہے. تیسری کیا؟ من یرتد فاقتلوا، جو مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، مگر حکومت کرے گی. ہمیں ضرورت ہے نہیں، ہم حکومت کرے گی. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جی حکومت نہ کرے تو پھر؟ میں نے کہا جی وہ حکومت لاؤ جو یہ کرے، جو یہ، اور پھر بھی نہ کرے تو انشاءاللہ وہ حساب دیں گے. وہ ان چیزوں کا حساب کھاتے کھلے نے انہیں دے. ان کنیاں چیزیں ہو گئی ہیں 5. ان 5 پر اللہ فرما رہا ہے ذالکم وصاکم بہ، ان چیزوں کا اللہ تمہیں وصیت فرما رہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. اور 6ٹھی چیز آ گئی، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. بولو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ہاں الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے.
مگر اچھا طریقہ کیا ہے کہ کھانا ہڑپ کرنا، بولتے جائیے نا، اس کا مال اپنے مال میں شامل کرنا اور اس کا اچھا مال نکال کے اپنا ردی مال اس میں ڈالنا نہیں۔ اس پر نہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں بڑی کمال کی، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلے اس کی وراثت تقسیم کرو۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی یہ جو صدقہ خیرات کرنا ہے نا، یہ بھی وراثت کے بعد کرو، وراثت سے پہلے کیا تو یہ جائز ہے، بلکہ جو فوت ہو جائے روٹی ساتھ والے دیں۔ بولو روٹی۔ حضرت جعفر طیار کہاں شہید ہوئے؟ جنگ موتا میں۔ جب مقام موتا میں شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا اصنعوا لأہلی جعفر طعاما فإنہم اتاہم ما یصدم، کہ تم اہل جعفر کے اہل کھانا کے لیے کھانا پکا کر بھیجو، کیونکہ وہ تو صدمے کی حالت میں ہیں۔ تو یہ دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ میت والے کے گھر کھانا بھیجیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کے مال کھا رہے ہیں وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنی باتیں ہوں گی بھائی؟ 6۔ یار بولو تو صحیح۔ یتیم کا مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، آسن طریقے سے حفاظت کرو، حتی یبلغ اشدہ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، طاقت کو پہنچ جائیں، عقل مند ہو جائیں۔ امام اعظم نے عقل مندی کی عمر 25 سال لکھی ہے۔ کتنی بھائی؟ ہو جائے تو فرمایا پھر ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ اب کتنی باتیں ہوگی بھائی؟ 6 ہوگی نا؟ اب 7ویں سنیں۔ 7 ہوگی؟ 7 ہوگی؟ اچھا چلو تمہاری مرضی ہے، اگلی گن لو جی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول پورا کرو۔ بولیے بھائی، ناپ تول بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ بولو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ 8 باتیں ہو گئیں۔ اب 9ویں سنیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو فیصلے میں، پرے میں، پنچایت میں، کہیں بھی، فَاعْدِلُوا، تو انصاف کی بات کرو۔ بولو کس کی بات کرو جی؟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارے قریبی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ سامنے والے تمہارے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135 بھی پڑھ لینا کہ اللہ نے فرمایا گواہی سچی دو، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، تمہارے خاندان قرب قبیلے کے خلاف جائے، جانے دو، مگر زبان سے بولو تو سچ بات بولو۔ تو فرمایا فَعْدِلُوا، انصاف کی بات کرو یار۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارے قریبی ہی کیوں نہ ہو، تو بات حق کرنی چاہیے۔ معاشرے کیوں برباد ہیں؟ کیوں گھروں میں بربادی پھیلی ہوئی ہے؟ کہ ہمارا اپنا سامنے ہو تو ہمارا فیصلہ اور ہوتا ہے، کسی اور کی اولاد ہو تو پھر فیصلہ، پھر لب و لہجے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آگے فرمایا 9ویں بات، 10ویں، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ بولو جی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، ان ساری چیزوں کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بولو تاکہ تم نصیحت اس پر اللہ فرما رہے ہیں، میرے محبوب فرما دے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ جو 5 باتوں سے منع کیا گیا ہے اور 5 باتوں کو کرنے کا، یہ جو 10 باتیں ہیں نا، یہ میرا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی، اگر تم اور راستوں پر چلو گے میرے راستے چھوڑ کر، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تم کو جدا کر دیں گے، عن سبیلہ، اس اللہ کے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، دیکھو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان 10 باتوں پر ہمیں عمل کرنے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی 5 سے بچ کر عمل کرنا، بچنے کا عمل کرنا، اور 5 پر عمل کر کے عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے جی۔